کہ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کی صہیونی قوت کے ہاتھوں جو بیت رہی ہے، جو بیت چکی ہے، وہ تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا ہے، جو بزدلی کی تاریخ کا حصہ تو بن سکتا ہے، کبھی بھی اس کو بہادری کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ بزدل قوم ہے کہ جس کی پوری تاریخ پر قرآن کریم گواہ ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے معاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی توڑے ہیں، یہ آج بھی اسی روش پر قائم ہیں۔ یہ ایک ناقابل اعتماد قوم ہے، اور آج وہ دنیائے اسلام اور بالخصوص دنیائے عرب کی پیٹھ میں گھونپا گیا ایک خنجر ہے جو آج بھی اس کا خون رس رہا ہے۔ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کا خون پیا جا رہا ہے، ان کا گوشت نوچا جا رہا ہے، ان کی ہڈیاں چبائی جا رہی ہیں، چوسی جا رہی ہیں۔ آج شیرخوار بچے بغیر کسی سرپرستی کے تڑپ رہے ہیں، اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ جو کچھ وہاں ہوا اسے کسی انسانی عمل سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سفاکیت اور درندگی ہے، اور نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے، ایک ایسا جنگی مجرم جس کو عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے صہیونی قوتوں کے بمباریوں کو خلاف قانون قرار دیا ہے، اسے جرم قرار دیا ہے، لیکن نہ تو عدالتوں کی سنی جا رہی ہے، نہ کسی قانون کا احترام ہو رہا ہے، نہ کسی اخلاقیات کا کوئی دائرہ موجود ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ امریکہ اور یورپ جو خود کو انسانی حقوق کے علم بردار سمجھتے ہیں، انسانی حق کے اس قتل عام پر صہیونیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو ان کو حالیہ 14 مہینوں میں ذلت آمیز شکست کا سامنا ہوا، اور امن معاہدہ بھی فلسطینیوں کی عزت اور غزہ کی عزت کا ذریعہ بنا، اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے اس وحشتناک اور شرمناک کردار کا آغاز کیا۔ میں ایک بار پھر اپنے اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ گردن کا کٹ جانا اسے کبھی شکست نہیں کہتے، گردن کا جھک جانا یہ شکست کا نام ہے۔ فلسطینیوں کے سر تو کٹ گئے، لیکن انہوں نے سر جھکایا نہیں، وہ سرنگوں نہیں ہوئے، انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، بھاگی بھی نہیں، لیکن آج وہاں ایک انسانی سانحہ درپیش ہے۔ وہاں پر اب تک 60,000 غزہ کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں 18,000 بچے اور 12,000 خواتین شامل ہیں، اور 1.5 لاکھ تک وہاں کی زخمیوں کی
تعداد پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں 3 لاکھ سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ کسی ایک شخص کے لیے بھی کوئی ایک کمرہ بھی نہیں بچا جہاں وہ اپنا سر چھپا سکے۔ انہوں نے عید الفطر بھی اپنے کھنڈر بنے گھروں میں گزاری ہے۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم ان حالات میں بھی عید کی خوشی منا سکتے ہیں۔ دنیا اسلام کے شانہ بشانہ ہم اپنا اسلامی تہوار بنا سکتے ہیں، اور ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیانات سنتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو ایک طرف ہر چند کے ہمیں ان کو شاباش دینا ہوتا ہے کہ کس قدر بلند حوصلے، ہمالیہ سے بھی بلند ہمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہ ادویات ہیں، نہ غذا ہے، اور انسانیت تو خاموش، اسلامی دنیا کا حکمران بھی خاموش ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جرم کرنے والا اور جرم پر خاموش دونوں برابر کے مجرم تصور کیے گئے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو دونوں پر برابر کا عذاب آیا ہے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اقتدار اور یہ عزت یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے تمہیں اقتدار سے اتار دے، جب چاہے تمہیں اقتدار دے، جب چاہے تمہیں عزت دے، جب چاہے تم سے عزت کی چادر چھین دے۔ پھر تم امریکہ کے سامنے کیوں سرنگوں ہو؟ تم ایک انسانی قوت کے سامنے کیوں سرنگوں ہو؟ تم نے تو کلمہ توحید پڑھا ہے۔ توحید کا تقاضا صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اسلامی دنیا کا حکمران امریکہ اور مغرب کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ کے سامنے تمہارا یہ ایمان کیسے قبول ہوگا؟ توحید کا یہ دعویٰ کیوں کر اللہ کے حضور میں جھوٹا نہیں ہوگا؟ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ۔ امت مسلمہ آج بھی ایک ہے، ایک صف پہ ہے، لیکن ان کے حکمران ان کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ اور مغرب کے کٹ پتلی بن چکے ہیں، اور مسلم امہ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے سے محروم ہیں۔ اسرائیل اپنے مذموم عزائم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل، جس کا معنی یہ ہے کہ جو دن آج فلسطین پہ گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں، یا آگے بڑھیں گے۔ کوئی عرب ملک نہیں بچے گا، اور یہ مسئلہ ہمارے حرمین تک آئے گا۔ حرمین الشریفین کا تحفظ کیا یہ اسلامی حکمرانوں کا فریضہ نہیں ہوگا؟ لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے اور اعتماد ہے کہ تمام تر سفاکیت کے باوجود، اسرائیل کی جارحیت اور اس کے ظلم و بربریت کے باوجود، اور عالمی قوتوں کی مذموم پشت پناہی کے باوجود، فلسطینیوں کی آزادی کا عزم نہیں ٹوٹے گا اور ان کی مزاحمت کمزور نہیں ہوگی۔ امت مسلمہ ان کی پشت پر ہے، اور مجھے اللہ پر یہ یقین ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ العزیز کفر ذلیل اور رسوا ہوگا، صہیونیت شکست کھائے گی، اور ان کے عزائم ناکام ہوں گے۔ ان حالات میں پوری اسلامی امہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے ممالک میں اپنے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ بڑھاؤ۔
یہ وقت ہے کہ آپ حکمرانوں کو جھنجھوڑیں، ان کے اندر ایک احساس بیدار کریں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ پیسے کمانا، امریکہ کی مدد حاصل کرنا، یورپ کی مدد حاصل کرنا، اپنی تجارت بڑھانا، یہودیوں کے ساتھ تجارتی شراکت داری کرنا، یہ تمہارے اہداف بن گئے ہیں، اور تمہیں نہیں معلوم کہ یہی چیزیں تمہاری غلامی کا سبب بن رہی ہیں۔ مسلمان آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتی۔ میں نے اس سلسلے میں پاکستان کے علماء کرام سے رابطہ کیا ہے، اور 10 اپریل کو اسلام آباد میں تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ موقف اختیار کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اتوار کے روز کراچی میں ایک عظیم الشان اسرائیل مرد آباد مظاہرہ ہوگا، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، پورا صوبہ سندھ اس میں شریک ہوگا، پورے اسلامی جذبے کے ساتھ شریک ہوگا، امت کی وحدت کا نعرہ لے کر کراچی میں امڑے گا، اور یہ فلسطینیوں کی تقویت کا سبب بنے گا، امت مسلمہ کی وحدت کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ یہودیوں کی حوصلے ٹوٹیں گے، اور یہی ان کے شکست کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی فلسطین اور اہل غزہ کا حامی و ناصر ہو، ان کی عزت و حرمت کا حامی و ناصر ہو۔